دوستو، ایک شخص نے اپنی کہانی میں بتایا ہے کہ میں نے لندن میں باندنگٹن کے علاقے میں رہائش رکھی ہوئی تھی۔ آمد و رفت کے لیے روزانہ زیر زمین ٹرین استعمال کرتا تھا۔ میں جس اسٹیشن سے سوار ہوتا تھا وہاں پر ایک عمر رسیدہ عورت کے اسٹال سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اس کے اسٹال پر ٹھہر کر اس سے چند باتیں کرنا میرا معمول تھا، اور ساتھ ہی میں روزانہ اس سے ایک چاکلیٹ بھی خریدا کرتا تھا جس کی قیمت 18 پینس ہوا کرتی تھی۔ چاکلیٹ کے یہ بار قیمت کی آویزاں تختی کے ساتھ ایک شیلف پر ترتیب سے رکھا ہوا کرتے تھے۔ گاہک قیمت دیکھ کر اپنی پسند کا خود فیصلہ کر کے خرید لیتے تھے۔ حسب معمول ایک دن وہاں سے گزرتے ہوئے میں اس عورت کے اسٹال پر ٹھہرا اور اپنا پسندیدہ چاکلیٹ بار لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج وہ چاکلیٹ دو مختلف شیلف میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک شیلف میں رکھے ہوئے کی قیمت حسب معمول 18 پینس تھی، مگر دوسرے شیلف میں رکھے ہوئے کی قیمت 20 پینس لکھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت کے ساتھ اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ چاکلیٹ مختلف اقسام کی ہے؟ تو اس نے مختصراً کہا کہ نہیں، بالکل وہی ہے۔ اچھا، تو دونوں کے وزن میں اختلاف ہوگا؟ کہنے لگی نہیں، دونوں کے وزن ایک ہی جیسے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر یقیناً یہ دونوں مختلف فیکٹریوں کے بنے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں ایک ہی فیکٹری کے بنے ہوئے ہیں۔ میری حیرت دیدنی تھی اور میں حقیقت جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس بار تفصیل سے سوال کر ڈالا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک شیلف میں رکھے ہوئے چاکلیٹ کی قیمت 18 پینس ہے جبکہ دوسرے شیلف میں رکھے ہوں کی قیمت 20 پینس؟ ایسا کیوں ہے؟ اس بار اس عورت نے بھی مجھے پوری صورتحال بتانے کی غرض سے تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج کل نائجیریا میں جہاں سے کاکاؤ آتا ہے کچھ مسائل چل رہے ہیں جس وجہ سے چاکلیٹ کی قیمتوں میں ناگہانی طور پر اضافہ ہو گیا ہے۔ میں نے عورت کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میڈم، آپ سے 20 پینس کی چاکلیٹ کون خریدے گا جبکہ وہی 18 پینس کی بھی موجود ہے؟ عورت نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا، مگر جیسے ہی پرانی قیمت والے چاکلیٹ ختم ہوں گے لوگ خود بخود نئی قیمتوں والے خرید لیں گے۔ اپنی فطرت اور ماحول پروردہ خوبیوں کے ساتھ روانی میں کہیے یا اپنی عادتوں سے مجبور، میں نے کہا کہ میڈم، آپ دونوں چاکلیٹ ایک ہی خانے میں رکھ کر 20 پینس والی نئی قیمت پر کیوں نہیں بیچ لیتی؟ میری بات سننا تھی کہ عورت کے تیور ہی بدل گئے، چہرے پر موت جیسی پیلاہٹ مگر آنکھوں میں خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ کیا تو چور ہے؟ اب آپ خود ہی سوچ کر بتائیے کہ کیا میں چور ہوں یا وہ عورت جاہل اور پاگل تھی، اور شاید عقل و سمجھ سے نابلد گھاس چرنے والی حیوان عورت۔ اچھا، میں مان لیتا ہوں کہ میں چور ہوں، تو یہ سب کون ہیں جو غلہ اور اجناس خریدتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ کل مہنگی ہونے پر بیچیں گے؟ کہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے پیاز خرید کر رکھے جاتے ہیں جو مہنگے ہونے پر نکال کر بیچتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے تو میں کوئی ایک حرف تک نہیں کہنا چاہتا جن کی چینی گوداموں میں پڑے پڑے ہی مہنگی ہو جاتی ہے، نہ ہی مجھے ان لوگوں پر کوئی غصہ ہے جو قیمت بڑھاتے وقت تو نہیں دیکھتے کہ پہلے قیمت والا کتنا اسٹاک پڑا ہے، مگر قیمتیں کم ہونے پر ضرور سوچتے ہیں کہ پہلے مہنگے والا تو ختم کر لیں۔ کیا ہمارے تجار نہیں جانتے کہ مخلوق خدا کو غلہ اور اجناس کی ضرورت ہو اور وہ خرید کر اس نیت سے اپنے پاس روک رکھیں کہ جب اور زیادہ گرانی ہوگی تو اسے بیچیں گے؟ یہ احتکار کہلاتا ہے۔ روز محشر شفاعت کے طلبگار شافعی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلا کے احتکار اور ذخیرہ اندوزی پر کیا فرمان اور کیا وعید ہے، اس کو تو نہیں سننا چاہتے، کیونکہ وہ فی الحال اپنی تجوریوں کو جہنم کی آگ سے بھرنے میں جو لگے ہوئے ہیں۔ مجھے کسی پر غصہ اور کسی سے کوئی بھی ناراضگی نہیں، میں تو اس جاہل عورت پر ناراض ہوں جس نے محض میرے مشورے پر مجھے چور کا خطاب دے دیا تھا۔ اچھا ہے جو وہ برطانیہ میں رہتی تھیں، ادھر آتی تو حیرت سے دیکھتی اور سوچتی کہ وہ کس کس کو چور کہے، اور اسے کیا پتا کہ جسے بھی وہ چور کہنا چاہے گی وہ چور نہیں بلکہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سید ہیں، پیر ہیں، مخدوم ہیں، حکام ہیں اور ہمارے رہنما ہیں۔ وہ عورت جاہل کہیں گی، میں نہیں مانتا اس عورت کو۔
دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سوچئے کہ آپ کا اور میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ